بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد عتبہ بن ربیعہ قریش کے ایک بزرگ اور معزز رہنما تھے جو تجارت میں بھی کامیاب تھے اور جنگوں میں بھی اپنی بہادری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ حضرت ہند کی والدہ سیدہ زینب بنت قیس بھی قریش کی ایک اہم شخصیت تھیں۔ حضرت ہند کا بچپن ایک آرام دہ ماحول میں گزرا اور وہ اپنے والدین کی بہترین تربیت سے فائدہ اٹھا کر بالغ ہوئیں۔ شادی اور زندگی کے ابتدائی سال۔ حضرت ہند بن عتبہ کی شادی ابو سفیان بن حرب سے ہوئی۔ ابو سفیان بھی قریش کے ایک بڑے سردار تھے اور ان کی زندگی میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت ہند کے شوہر ابو سفیان کی شخصیت بھی طاقتور تھی اور وہ قریش کے کاروباری معاملات میں بھی بہت سرگرم تھے۔ دونوں کی شادی ایک سیاسی اور معاشرتی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ دونوں خاندان قریش کے طاقتور خاندانوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام دشمنی کا دور۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت ہند اور ان کے خاندان نے اسلام کی شدید مخالفت کی۔ حضرت ہند کا دل اسلام کے معاملے میں سخت تھا اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی تھیں کہ ان کے قریبی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں۔ جنگ بدر میں ان کے والد عتبہ بن ربیعہ اور ان کے بھائی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ حضرت ہند نے اس صدمے کو بہت شدید طریقے سے محسوس کیا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگیں۔ جنگ احد اور حضرت حمزہ کی شہادت۔ جنگ احد میں حضرت ہند نے اپنے غلام وحشی کو حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت ایک غمگین واقعہ تھا کیونکہ حضرت حمزہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے بلکہ اسلام کے عظیم بہادر سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت ہند نے وحشی کی مدد سے حضرت حمزہ کا قتل کیا اور بعد میں ان کے جسم کو مسلح کر دیا۔ اس وقت حضرت ہند نے ان کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی جو کہ ان کے انتقام کی شدید مثال تھی۔ یہ واقعہ ان کی اسلام دشمنی کو عیاں کرتا ہے۔ فتح مکہ اور اسلام کی قبولیت۔ مکہ کی فتح کے بعد حضرت ہند کا دل بدلنا شروع ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کے اخلاق کی بلند پایہ دیکھ کر حضرت ہند کا دل نرم پڑا۔ مکہ کی فتح ہونے کے بعد حضرت ہند اور ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی، کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس دن حضرت ہند بن عتبہ اور ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ اسلام کے بعد کی زندگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ہند بن عتبہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ وہ پہلے کی طرح اسلام کی مخالف نہیں رہیں بلکہ اپنے ایمان کی پختگی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے لگیں۔ حضرت ہند نے نہ صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا بلکہ جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ وہ جنگ یرموک میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئیں جہاں انہوں نے اپنے حوصلے اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ہند نے اپنے آپ کو سچے مسلمان کی طرف پیش کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی ترویج اور اسلامی تعلیمات کے پھیلاؤ میں مددگار ثابت ہوئیں۔ ان کی زندگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کسی بھی دل کو بدل سکتی ہے، چاہے وہ شخص پہلے کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو۔
وفات اور ورثہ۔ حضرت ہند کی وفات ایک عام زندگی گزارنے والی ایک مسلمان خاتون کی طرح ہوئی۔ ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ حضرت ہند بن عتبہ کی کہانی ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے توبہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے اور ایک نیا آغاز کر سکتا ہے۔ یہ کہانی حضرت ہند کے ایمان کی طاقت اور اللہ کے راستے میں ان کی جد و جہد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں تبدیلی ممکن ہے اور اللہ کی رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔